جزاک اللہ خیر علی بھائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا ہمیں ایک بیلنس مینٹین اور اچیو کرنے کو کہا ہے، اور اسی طرح اس امت کو امت وسطیٰ بھی کہا ہے نا کہ ایک بیلنس اچیو کرے گی، افراط و تفریط نہیں کرے گی. افراط کہتے ہیں ایگزیجریشن کو، ٹو ایکسیڈ دی لمٹ، اور تفریط کہتے ہیں نیگلیجنس کو، کہ آپ یو فال شارٹ، کہ آپ کم کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسطیٰ کا ان کمپیریزن ٹو یہود و نصارہ. تو جوز اور کرسچنز جو ہیں انہوں نے ایک لحاظ سے جو ہے نا ایگزیجریشنز اختیار کر لی تھیں اپنے ریلیجن کے اندر. یہودی جو ہیں انہوں نے لاء کے حساب سے، لیٹر آف دا لاء کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا کہ اسپرٹ ہی بالکل ختم ہو گئی. اور نصارہ نے کیا کیا کہ انہوں نے اسپرٹ آف دا لاء کو، بس کہ جو لاء ہے وہ دل کے اندر ہی ہے، اور ویسے اس کو فالو کرنا ہے نہیں کرنا ان کو اس سے کوئی نہیں تھا. تو یہ ٹو ایکسٹریمز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کو کہا کہ تم نے بالکل بیچ میں، یعنی امت وسطیٰ، اور بیچ میں رہنا، بیلنس کرنا مشکل ہوتا ہے. ہر معاملے میں ایک بیلنسڈ اپروچ لینا مشکل ہوتا ہے. دو سائڈ آف ایکسٹریمز جو ہیں وہ ہمیشہ آسان ہوتی ہیں. تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو حکم دیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ایگزیجریٹ نہ کرو. اور یہاں پہ اسپیسیفکلی کرسچنز کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ آیت میں آگے جا کے جو کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ان کے اسٹیٹس کے اندر جو ایگزیجریشن کی تھی اس کا ذکر ہے. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق کے علاوہ نہ کہو کچھ، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا ہے وہی کہو. ڈونٹ میک اپ تھنگز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے، اور اس کا اور جگہوں پہ بھی قرآن میں ذکر ہے. تو جو یہود اور نصارہ ہیں ان کی ایگزیجریشنز جو ہیں، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے لیسن لیں کہ اپنے دین کے اندر ہم ایگزیجریٹ نہ کریں. اینڈ جیسے میں نے کہا الغلو، اس کی تعریف جو ہے وہ افراط ہے، یعنی حد سے بڑھنا. الزیادہ علی الحد المشروع، یعنی جو بھی حد طے کی ہوئی ہے شریعت نے اندر اس سے بڑھ کے آگے نکلنا، وہ غلو ہے. اور اس کو سخت ناپسند کیا گیا ہے شریعت کے اندر. اور آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصہ نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگتا تھا کہ لوگ دین کے معاملے میں غلو کر رہے ہیں، ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، یا اس کو مشکل کر رہے ہیں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو جاتے تھے. اور بڑی مشہور روایت ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پتہ لگتی ہے 3 صحابہ کے بارے میں، کہ ایک نے کہا کہ میں ہرگز شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا پرپیچولی، ایک نے کہا میں رات کو سوؤں گا نہیں اور میں عبادت کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لحاظ سے ڈانٹا اور کہا کہ یہ طریقہ نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی سنت اختیار کرنی چاہیے. تو غلو جو ہے یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے، اور یہ خاص طور پہ جو دیندار لوگ ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں. دیندار لوگ جو ہیں وہ دین کے اندر ایگزیجریٹ کر کے اپنے لیے بھی مشکل کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی مشکل کرتے ہیں. اور کبھی کبھار ہمارے کچھ نوجوان ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھا ہے یہ اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہوئے، خاص طور پہ جنہوں نے ابھی ریسنٹلی پریکٹس کرنا شروع کیا ہوتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ایگزیجریٹ کرتے ہیں اپنی پریکٹس کے اندر، بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن اوروں سے بھی رکھتے ہیں، تو اپنے دین کو اپنے لیے مشکل بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو پورا کر بھی نہیں سک رہے ہوتے. تو بہت زیادہ احادیث بھی ہیں اس معاملے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والغلو، کہ غلو سے بچو، یعنی خبردار رہو غلو کے معاملے میں. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ تمہارے سے پہلے جو ہیں وہ ہلاک اسی غلو کی بنیاد کے اوپر ہی ہوئے. اسی طرح ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ جو شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ غلو ہے، اور خاص طور پہ غلو فی الصالحین، کہ نیک لوگوں کے معاملے میں غلو کرنا. اب آپ دیکھیں جو نصارہ ہیں، کرسچنز ہیں، ان کا جو شرک ہے وہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس میں غلو، عیسیٰ علیہ السلام کے سٹیٹس میں ایگزیجریٹ کرنا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دینا. اسی طرح ہمیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ جو بت پرستی ہے وہ بھی غلو کی وجہ سے ہی انسانوں نے اختیار کی بت پرستی. کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام سے پہلے بلکہ کچھ نیک لوگ تھے جو درس دیا کرتے تھے یا انفاق کا کام کرتے تھے. تو وہ جب فوت ہوئے تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوا ان کے اوپر، تو لوگوں نے کہا کہ چلو ہم یہاں پہ کوئی پتھر یا کوئی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی یاد آئے. تو وہ وہاں پہ انہوں نے، جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں پہ درس دیا کرتے تھے، جو بھی ان کا معاملہ تھا، اس جگہ پہ انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز رکھ دی. اب جب بھی وہ لوگ آتے تھے اس چیز کو دیکھتے تھے، لیکن عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے تھے. لیکن سبسیکوینٹ جنریشنز کو نہیں پتہ تھا کہ یار اس چیز کی کیا امپورٹنس ہے. ہاں ہمارے باپ دادا نے یہ چیز رکھی ہوئی تھی اور یہاں پہ عبادت بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی عبادت کا رخ جو ہے شیطان نے بلکہ ان کو
گمراہ کیا اور ان کی عبادت کا رخ بھی اس چیز کو بنا دیا. تو غلو ایگزیجریشن جو ہے نا وہ تباہ کر دیتی ہے ریلیجن کو. اور ہمارے ہاں بھی بہت زیادہ اس طرح کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں کہ جہاں پہ لوگوں نے اتنا ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے دین کے اندر کہ متنفر کر دیتے ہیں وہ باقیوں کو بھی دین سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الدین یسرن، کہ یہ دین جو ہے یہ آسانی ہے. اور ایک اور حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا کرو. تو ان الدین یسرن، دین جو ہے آسان ہے. ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اور کوئی بھی انسان اگر اپنے دین کو شدید کر لیتا ہے نا اپنے اوپر تو وہ مینٹین نہیں کر سکتا اس کو، وہ غالب ہو جائے گا، وہ شدت جو ہے اس کے اوپر غالب آ جائے گی اینڈ ہی وونٹ بی ایبل ٹو مینٹین ہز ایکسٹریم ایٹیٹیوڈ. اور ہم نے خیر بہت دیکھے ہیں لوگ جنہوں نے اس طرح کا ایک ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا تھا اور پھر وہ اپنے اس کو مینٹین نہیں کر سکے اینڈ اس کے اوپر پھر جو ہے وہ دین سے بھی ایک لحاظ سے وہ ہاتھ دھو بیٹھے. ایک اور حدیث ہے اسی معاملے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان ھذا الدین متین، یہ دین جو ہے نا یہ اسٹرانگ ہے، یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا اٹس ناٹ ٹو بی ٹیکن ویری لائٹلی. ہاں اٹ از ایزی، لیکن اگر تم اس کو اپنے لیے مشکل کر دو گے جیسے پہلے آیا تو یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے گا. فاوغلوا فیہ بالرفق، تو اس میں داخل ہو جنٹلنس کے ساتھ، یعنی دین میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے لیکن آرام سے ٹھہر کہ اپنے آپ کو آرام سے اڈیپٹ کرو اس کے ساتھ. پورے اس کے جو احکام ہے اس کو پورے کو ماننا ہے آپ نے. یہ نہیں ہے کہ آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہو، لیکن آرام سے اپنے اوپر اس کو بہت زیادہ مشکل نہ بنا لینا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انالوجی دی ایک سواری کی کہ جس سواری کے اوپر آپ بہت زیادہ سامان ڈال دیتے ہو نا تو نہ پھر وہ زیادہ راستہ طے کر سکتی ہے اور وہ سواری کی کمر بھی توڑ دیتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ دین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین واقعی میں آسان ہے. اگر آپ گننا شروع کریں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے کیا تقاضا کرتا ہے، فرائض کیا ہیں، تو یقین کریں ان 5 انگلیوں پہ انسان گن سکتا ہے آرام سے. تو بس اس کو پریکٹس کریں. رمضان کا مہینہ جو ہے خاص طور پہ اس معاملے میں سب سے مفید ہے کہ انسان اس ٹائم کے اوپر نا چینج کر سکتا ہے اپنے بارے میں اور اپنی جو عادات ہیں ان کو چینج کر سکتا ہے. یہ احمد بھائی آیاز ماشاءاللہ کون سی ہیں؟ بہت خوبصورت آیاز ہیں. یہ سورہ نساء کی آیہ نمبر 171. اور اس میں سیفلی کہا جا سکتا ہے مغیرہ بھائی کہ غلو کو اوائڈ کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے کہ سیک نالج اینڈ فالو دا سنہ. بالکل، وہ بلکہ میں نے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے حوالے سے پھر ہمارے دین نے جو سولوشن بتائی ہے وہ آپ کیا پرپوز کرتے ہیں؟ سولوشن یہی ہے کہ جو بھی احکامات ہیں شریعت کے ان کو دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنی زندگی میں پریکٹس کیا اور پھر صحابہ نے ان کو کیسے پریکٹس کیا. وہ ہمارے لیے معیار ہے. یعنی یارڈ سٹک جو ہے اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے افراط و تفریط کے معاملے میں کہ کیا ہم ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہے یا کیا ہم فال شارٹ تو نہیں کر رہے، تو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں صحابہ اور اس میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے احمد بھائی کہ جب آپ نا خاص طور پہ آپ کی جب نالج تھوڑی سی براڈ ہوتی ہے اور جب آپ چیزوں کو ڈائیورس ریڈنگ کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ کے اندر ایک تھوڑا سی فلیکسیبلٹی آتی ہے. بالکل. لیکن جب آپ بالکل ایک لینس سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا پھر شدت پیدا ہوتی ہے. اور کوئی کتاب بھی پڑھ لینی چاہیے دعویٰ پہ. جیسے ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا طفیل بن عمر الدوسی، ان کو رسول اللہ نے باقاعدہ نصیحت کی تھی کہ یو ور ویری پیشنیٹ، اوور پیشنیٹ، تم نے اپنی فیملی کو بہت جلدی کوشش کی اور اپنے علاقے والوں کو. تو اس سے یہ کہ سیکھتا ہے بندہ.